اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآنه المجید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ سامعین و ناظرین کرام، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ تاریخ اسلام میں بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، مگر تاریخ میں یہ جو پہلا واقعہ ہے 1400 سال گزرنے کے باوجود ہر سال یہ محرم الحرام اپنی عظمت کے ساتھ عزاداران سید الشہداء مناتے ہیں۔ دعا گو ہے ذات اقدس خداوندی میں کہ پروردگار عالم ہمارے اس مجلس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں، کیونکہ جو بھی عمل قبول نہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے مجلس کی قبولیت اس وقت ہو سکتا ہے جب قربتاً الی اللہ ہو۔ تو مجلس عزا انشاءاللہ العزیز بسلسلہ جاری ہوں گے۔ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تقوی الہی اختیار کرو گے تو یجعل لکم فرقانا، تو خداوند متعال آپ کو فرقان قرار دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تقوی الہی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جو تمہارے گناہ ہوں گے ان کو مٹا دیے جائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دیں گے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کے اندر پروردگار عالم خطاب کر رہا ہے ایمان والوں سے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور ہے اور تقوی اور ہے۔ ایمان کے بعد انسان متقی ہو سکتا ہے۔ جب انسان تقوی الہی اختیار کرے تو خداوند متعال اس متقی کو فرقان قرار دیتا ہے۔ تو فرقان کا اگر لغت میں دیکھا جائے تو یہ فرقان ما یفرق به بین الشیء والشیء، دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے کو فرقان کہا جاتا ہے۔ اور اگر قرآن کی لسان میں، قرآن کی زبان میں اگر دیکھا جائے تو پروردگار عالم اس متقی انسان کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ آج روئے زمین پر جتنے بھی فساد برپا ہوتے ہیں، ان سب کا جو وجہ ہے وہ وجہ کیا ہے، وہ سبب کیا ہے جن کے ذریعے سے اس زمین کے اوپر فساد برپا ہوتے ہیں، تو وہ حق اور باطل کے درمیان فرق نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان فرق کرے حق اور باطل کے درمیان
تو انسان کے فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ جو حقیقت سمجھتا ہے، جو حق سمجھتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ تاریخ میں بہت سے مثالیں ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جب انسان حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان جب حق اور باطل کے درمیان فرق کرے گا تو حق ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ جس طرح پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، والعلی مع الحق، اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان متقی ہو اور امام المتقین کو نہ مانتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے انسان متقی ہو اور حق کو نہ پہچانے، چونکہ امام علی حق ہے۔ اسی طرح اس فرقان کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو یہ فرقان قرآن مجید ایک فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب کیا ہے کہ یہ ما یفرق بہ بین الشیء والشیء، تو یہ فرقان حمید قرآن مجید یہ دوسرے آسمانی کتابوں سے فرق رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ کاغذ پر نازل ہو گئے، لیکن قرآن مجید قلب رسول پر نازل ہوا۔ اللہ نے اس قرآن کو فرقان قرار دیا اور خود قرآن مجید کے اندر سورہ فرقان نازل فرمایا۔ اسی طرح خود انبیاء علیہم السلام فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، اور رسول اکرم کے بارے میں بھی ہے کہ وہ فاروق ہیں، پیغمبر اسلام فاروق ہیں، اور اس فاروق کا جو لقب ہے پیغمبر اسلام نے امیر کائنات کو عطا کیا۔ فرمایا یا علی انت فاروق الاعظم بین الحلال والحرام، یا علی آپ فاروق اعظم ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا جو اہل سنت کے معتبر کتابوں میں کہ فرماتے ہیں علامہ محمد بن یوسف الکنجی الشافعی، یہ اپنے کتاب کفایت الطالب میں ارشاد فرماتے ہیں باب 44 میں روی بسندہ عن ابن عباس، ابن عباس سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ستکون فتنہ، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں فساد برپا ہوگا، فمن ادرکہا، جس نے اس زمانے کو درک کیا، فعلیہ بخصلۃ من کتاب اللہ تعالی وعلی ابن ابی طالب، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ دو خصلتوں کے مالک ہوں، پہلا کہ وہ خداوند متعال کی کتاب قرآن مجید کو اپنے پاس رکھیں، اس پر عمل کریں، اور دوسرا علی ابن ابی طالب کی طرف رجوع کریں۔ تو اس روایت میں بھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فاروق اعظم ہیں، سب سے بڑا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا امام علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ امام علی علیہ السلام ابو ذر غفاری سے فرماتے ہیں اے ابو ذر، کبھی بشر کے ذریعے سے حق سمجھنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ انسان کے اندر جو انسان نفس رکھتا ہے اس کے اندر جو خصلتیں ہیں انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اندر سے کیا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ حق کو حق کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو کیا مطلب حق کو حق کے ذریعے سے؟ انسان جب حق کی پیروی کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، حق کو حق کے ذریعے سے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ قنبر کے ساتھ ایک کوفہ میں امام علیہ السلام جا رہے تھے، ایک
گھر سے قرآن کی آواز آئی، ایک قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو قنبر نے امام سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، کتنی خوبصورت آواز میں یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو اس وقت امیر کائنات نے فرمایا یا قنبر انہو من اہل النار، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ دوزخی ہے؟ تعجب بھی کرتے ہیں لیکن مولا پہ یقین رکھتے تھے۔ وہ زمانہ گزر گیا جب جنگ صفین میں قنبر امام کے ساتھ تھے، جب وہ میدان سے جا رہے تھے تو اس وقت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے قنبر، اس شخص کو جانتے ہو جو کہ مرا ہوا تھا، مقتول تھا؟ قنبر نے فرمایا یا مولا میں اس کو نہیں جانتا۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی شخص ہے جو پہلے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ قنبر نے ظاہر کو دیکھ کے یہ کہا کہ یہ بندہ جنتی ہے، تعجب کیا کہ کیا آواز ہے، کیسے یہ انسان قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ آج بھی انسان کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہے۔ اگرچہ وہ ظاہراً اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، لیکن اگر داخل میں دیکھا جائے تو وہ حق پہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان معرفت حق کے لیے تقوی الہی اختیار کرے تاکہ خداوند متعال اس متقی شخص کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اس کو عطا فرمائے گا۔ واقعہ کربلا بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کا ایک مجموعہ ہے۔ کربلا میں آج کی دور میں بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حق کیا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ اگر وہ حسینی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حق پر ہے، لیکن اگر وہ حق پر نہیں ہے، حق کے خلاف باتیں کرتا ہے تو اسے یزیدی سمجھا جاتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو فاروق اعظم ہے، امام علی ہے، امام المتقین ہے، اس کے خلاف زبان درازی ہوتی ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ انسان متقی نہیں ہے، ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر حقیقت میں اس کے دل میں ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، انسان کی حقیقت اور فرض شناسی کے لیے، حق اور باطل کی پہچان کے لیے انسان سب سے پہلے متقی ہو۔ اگر انسان متقی ہو تو اس کے سامنے ہر چیز معمولی ہے سوائے ذات خداوندی کے علاوہ۔ آپ مثال لے لیں امام حسین علیہ السلام کے۔ کربلا میں سب کچھ لٹا دیا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آیا امام حسین علی اکبر سے محبت نہیں کرتے تھے؟ نہیں عزیزو، علی اکبر سے محبت تھی لیکن باپ بیٹے کی رشتہ۔ لیکن امام حسین علیہ السلام خداوند متعال سے محبت کرتے تھے اور اس کی راہ میں اگر ضرورت پڑے تو امام حسین نے علی اکبر کو قربان کیا۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کو اگر شروع سے دیکھا جائے، 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے مکہ کی طرف، مگر امام حسین کے لیے مدینے کو چھوڑنا مشکل تھا، اس لیے کہ نانا رسول مدینے میں تھے، ماں زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مدینے میں ہے۔ حسین اپنی ماں کو چھوڑ کے جانا ہر انسان کے لیے مشکل ہے، لیکن جس کی ماں زہرا ہو اور بیٹا حسین ہو، اس کے لیے ماں کو چھوڑ کے مدینے سے جانا بہت مشکل تھا۔ اسی لیے تاریخ بتاتی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد
یزید کے دربار سے جب خط آیا کوفہ کے اندر، والی کوفہ نے امام حسین سے مطالبہ کیا کہ بیعت کرے یزید کے لیے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، حسین جیسے یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ پس عزادارو ابا عبداللہ الحسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، لیکن تاریخ بتاتی ہے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب ایک رات میں امام حسین علیہ السلام نے 3 دفعہ پیغمبر اسلام کے روزے کی زیارت کے لیے چلے گئے، لیکن آخری وقت تیسری مرتبہ جب پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے چلے گئے کہ نانا رسول کے روزے پر اپنے رخسار مبارک کو رکھ کر رونے لگے، روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا پیغمبر اسلام آ رہے ہیں۔ جب پیغمبر اسلام کو امام حسین نے دیکھا تو کہنے لگے، نانا آپ کے قبر میں میرے لیے کیا جگہ نہیں ہے، میں نے دنیا کو ترک کر دیا، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ تو اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا، یا حسین اخرج الی العراق ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اے میرے بیٹے حسین آپ عراق کی طرف جائیے، آپ کربلا جائیے، اللہ تمہیں شہید ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ عزادارو جب امام حسین نے یہ سننا تھا، عباس سے کہا، عباس جاؤ سواریاں تیار کرے، ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ تو امام حسین کے حکم سے حضرت عباس نے سارے محملوں کو تیار کیا۔ عزاداروں میں کیسے بتاؤں، جب زینب سلام اللہ علیہا کو معلوم ہوا تو بھیا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو امام حسین کے پاس آ کے کہنے لگی، بھیا حسین کیا تجھے معلوم نہیں کہ بہن تیرے بغیر نہیں رہ سکتی؟ تو اس وقت ایک جملہ کہا، بہن زینب مجھے بھی معلوم ہے تیرے بغیر کربلا مکمل نہیں، مگر تیرا شوہر بیمار ہے، عبداللہ بیمار ہے، اسے اجازت لے۔ جب زینب سلام اللہ علیہا گھر آ گئی، اپنے عبداللہ جعفر سے اجازت لینے کے بعد جب زینب تیار ہو گئی تو عباس نے قریہ بنی ہاشم میں اعلان کیا کہ بہن زینب نکل رہی ہے، بنی ہاشم کوئی بھی باہر نہ آنا۔ لیکن میں کہتا ہوں عباس یہ تو مدینہ ہے، یہ تو آپ زندہ ہے، تو زینب کی حرمت کے خاطر مدینے میں کسی کو نکلنے نہیں دیا، مگر ہائے 11 محرم کو جناب زینب نے سب کو سوار کیا، مگر زینب کو سوار کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو ایک دفعہ نہر علقمہ کی طرف رخ کر کے کہنے لگی، عباس زینب تنہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔